सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। یہ بہت بڑی حقیقت ہے. بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی تو نہیں میں بات کر رہا، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو بڑے لوگوں سے تعلق بنا لیتے ہیں، نسبت بنا لیتے ہیں، پھر وہ بڑی لاجپالی کرتے ہیں، وہ بڑا ساتھ دیتے ہیں، بڑی شفقتیں کرتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت طریقت بھی یہی ہے کہ جو نسبت ہے وہ بندے کو رنگ دیتی ہے، وہ بندے کو سنوار دیتی ہے، نکھار دیتی ہے. صاف ستھرا قلوب و اذہام و اجلا، بالکل تیار کہ اللہ جب چاہے اس میں انوارات کی بارش کر دے، جب چاہے اس میں تجلیات کا نزول و ظہور کر دے، جب چاہے اس کو روشن و منور کر دے. اور پھر وہ روشنی تا دیر قیامت تک کے لیے ابدی قسم کی روشنی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. جو پھر وہ زمین میں 6 فٹ اندر بھی چلا جائے قبر میں تو بھی تصرف کرتا ہے. اس کی قبر بھی روشن، اس کا قلوب و اذہام بھی روشن، اس کی دنیا بھی روشن، اس کی آخرت بھی روشن، اس کا ضمیر بھی روشن، اس کا چہرہ بھی روشن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ یہ محبتیں، یہ نسبتیں، یہ عقیدتیں سدا قائم و دائم رکھے. ماشاء اللہ. جیتے رہے جڑے رہا کریں بھائی، بس یہی پیغام ہے. اللہ والوں سے جڑے رہنا، اللہ والوں کی صحبت و سنگت اختیار رکھنا، اللہ والوں سے ربط قائم رکھنا، اپنی عبادات، اپنے معمولات، اپنے اوراد و وظائف سب کرتے رہنا. بلکہ میں نے پہلے بھی ایک بار یہ نشست ہو چکی ہے. میرا اصل موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن اب تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گا کہ روز کوئی نہ کوئی معمول، کوئی نہ کوئی عبادت، کوئی نہ کوئی ذکر اذکار، کوئی اوراد و وظائف، کچھ نہ کچھ روز پڑھا کریں، چاہے مختصر وقت کے لیے ہو. بھائی میں روزانہ رات کو بیٹھ کے 2-3 گھنٹے عبادت کرتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، وظائف پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھتا ہوں، پھر میں بیڈ میں جاتا ہوں سونے کے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارلی عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، پھر وہ گھنٹہ 2 گھنٹے اوراد و وظائف کیے، نفل پڑھے، تہجد پڑھی، درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد فجر پڑھی، پھر اس کے بعد اگر کام پہ جانا ہے کام پہ چلے گئے، اگر سونا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے اور سو لیا، پھر اٹھ کے کام پہ چلے گئے. تو کوئی بھی معمول ہو آپ کا، تھوڑا یا زیادہ، سونے سے پہلے یا تہجد کے وقت یا فجر کے بعد ایون، لیکن وہ جو معمول ہوتا ہے نا جی، 10-15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، جو بھی آپ کو توفیق ہے اللہ پاک نے دی، وہ معمول بڑا قیمتی ہوتا ہے. ضرور کیا کریں، معمول بنا لیں. نہیں انٹرویل کرنا، نہیں کوئی بریک کرنی، نہیں ناغا کرنا. ہمیں کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے سبق پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. روزانہ معمول بنا لیں. نہیں بھی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج مجھے بخار ہے، مجھے کوئی نقاہت ہے، میں تھکا ہوا ہوں، باہر سے کہیں سفر سے آئے، چلو تھوڑا کر لو، مختصر کر لو، لیکن کرو پھر بھی. چھٹی نہیں ہے. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے بھی سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. اس میں چھٹی نہیں ہے پھر. ضرور کیا کریں، تھوڑا بہت ضرور کیا کریں. بلکہ آج کا یہ انیشل جو بات تھی، یہ آج کی موضوع سے ریلیٹڈ ہو گئی. ابھی میرے ذہن میں بات آ گئی کہ شب برات ماشاءاللہ بڑی برکتوں والی رات ہے. آمد ہے. 15 شبان جو ہے وہ شب برات کا دن ہے. تو جو 14 شبان ہے اس کے بعد جو رات آئے گی،
ऑब्वियसली चांद की तारीखों में रात पहले है, तो जो रात आएगी वो 15 शबान की होगी। तो उस 15 शबान की रात को भी इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, क़ियामुल लैल करें। जो भी आपने इबादत करनी है वो 14 और 15 की दरमियानी शब में करें। बहुत बरकतों वाली रात है। जिस तरह के लैलतुल कद्र है, जिस तरह के दीगर रातें हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कीमती, बहुत बड़ी बरकतों वाली, करम वाली रात है। अहादीस से ये साबित है, रवायात ये मिलती हैं कि इवन उस रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान भी तशरीफ ले गए, वहां भी फातिहा पढ़ी, दुआ की आपने। ये जो मुबारक रातों की इबादत हम करते हैं, ये बहुत कीमती हैं, बहुत अफजल व आला हैं, और आम रातों की निस्बत इनकी कदर व मंजिलत बहुत ज्यादा है। मैं जब बैत हुआ अपने शेख पर, शेख से मैंने बैत ली, उनसे एक निस्बत, एक रब्त कायम हो गया। आपने कुछ औराद, कुछ सबक दिए कि हाँ भाई ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो। मैंने वो सबक करने शुरू किए। अज़कार थे, नफ़ी इसबात थी, फिर मुराकबात थे, फिर आगे चिश्ती, आलिया शरीफ, कादरिया, सब सिलसिलों के असबाब थे। मैं अपनी एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूं कि आपको बात समझ आ जाए। तो मैं वो सबक पढ़ता रहा, बल्कि अब भी पढ़ रहा हूं। तो रमजान में बड़ी तशनगी रहती कि भाई कौन सी रात है जो लैलतुल कद्र है, बड़ी तशनगी रहती, बड़ा ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कोई 10-12 साल, 15 साल गुजर गए शायद। फिर एक दिन मुझे एक बात मेरे जहन में अल्लाह पाक ने डाल दी। जब वो बात मेरे जहन में आई तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत मुतमईन हुआ और सुकून आ गया, बिल्कुल तसल्ली। फिर मैंने कहा, वाह मुर्शिद, आपने बहुत मेहरबानी फरमाई मुझ पर, मुझे सबक दे दिए, मुझे औरात दे दिए, वज़ाइफ दे दिए, मुराकबात दे दिए, नफ़ी इसबात दे दी। हाँ भाई ये भी करो मेरा बत्तर है, ये भी करो, ये भी करो। वो तकरीबन को 2-2.5 घंटे के चारों सलासिल के अगर असबाक ही करने लगे तो 2-2.5 घंटे बनते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वही बात आपको गोशगुजार करने लगा। भाई लैलतुल कद्र किसी भी रात में हो, किसी भी रात में हो, भाई जो निशानियां मिलती हैं वो है 21, 23, 25, 27, 29, भाई किसी भी रात में हो। मेरे मुर्शिद ने तो मुझे सबक दिया, मैं तो रोज रात को बैठ के और आद वज़ाइफ करता हूँ, सबक करता हूँ, नफल पढ़ता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ। किसी भी रात में हो लैलतुल कद्र। मेरी तो हर रात की जो इबादत है वो लैलतुल कद्र में भी होती है। बात समझ है? ये तो उसको फिक्र हो भाई जिसने कभी कभार इबादत करनी है, कभी कभार सबक पढ़ना है, कभी कभार कुरान की तिलावत करनी है, कभी कभार दुरूद पाक पढ़ना है। वो तो ढूंढेगा कि हाँ भाई कौन सी लैलतुल कद्र है, मैं उसी रात में फिर पढ़ूं, मैं शब बेदारी भी करूं, मैं जागूं भी, मैं पढ़ाई भी करूं, इबादत भी करूं। तो जो हर रात इबादत कर रहा है, जो हर रात दुरूद पाक पढ़ रहा है, हर रात जो औरादो वज़ाइफ कर रहा है, भाई हो सकता है ज़ाहरी अक्ल व दानिश से भाई मुझे नहीं पता चला कि कौन सी रात शब बरात थी, कौन सी रात शब कद्र थी, कौन सी लैलतुल कद्र थी, मुझे नहीं पता चला।
لیکن میرا ناغا نہیں ہوا، میرا انٹرول بریک نہیں آیا، مجھ سے مس کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ اس بات نے پھر مجھے مطمئن کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں ظاہری عقل و دانے سے، بڑے نشانیاں پکڑتے ہیں، یہ کر وہ کر، لیکن کسی بھی رات میں ہو، میں تو لیلۃ القدر میں بھی جاگ رہا تھا، میں شب برات میں بھی جاگ رہا تھا، الحمدللہ العزیز۔ اسی لیے یہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ روزانہ رات کے جو معمولات ہیں ان کو ترک نہ کیا کریں، تھوڑے کریں، زیادہ ہمت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، زیادہ کریں، لیکن کریں، ناغا نہیں ہے اس میں، چھٹی نہیں ہے اس میں۔ اچھا ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات، کنفیوژن دور کر لیں۔ کچھ ملکوں میں شاید کر کے کہتا ہوں، انڈیا پاکستان میں تو یہ آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن یو کے میں، یورپ میں بہت ہے، بہت ہی ہے، بلکہ ہر سال اس بات پر کیا کہتے ہیں ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں، پھڈے پڑ جاتے ہیں، آپس میں آرگومنٹس لوگ کرتے ہیں اس بات پر۔ کبھی آج چاند کی پہلی تھی، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو آج چاند نظر ہی نہیں آ سکتا، میں نے ہورزن پہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے جناب آبزرویٹری کی رپورٹ دیکھی ہے، وہ آج چاند تو نظر آ سکتا ہی نہیں۔ وہ اگلے دن، یعنی دو مختلف ڈیز میں رمضان شروع ہوتے ہیں، دو مختلف ڈیز میں عیدین ہوتی ہیں یہاں پہ، یو کے کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی وہ جب چاند کی ڈیٹ میں فرق آ گیا تو میں کیسے ورک آؤٹ کروں گا کہ آج شب برات ہے، ہو سکتا ہے شب برات اگلے دن ہو۔ بھائی میں کیسے کہوں کہ جنہوں نے ایک دن پہلے رمضان شروع کیا تھا ان کی 21 رمضان تو پہلے ہو گئی، میری 20 رمضان تھی تو ان کی 21 تھی، یا جنہوں نے پہلے شروع کیا تھا ان کی 21 تھی، میری 22 تھی، میری 20 تھی، پھر what is the difference؟ اس میری اللہ پاک کے کرم والی جو بات میں نے بتائی، جو سوچ آئی، اس کنفیوژن کو، اس عقدے کو بھی اس نے حل کر دیا کہ اچھا بھائی 21 ہو 22 ہو کیا فرق پڑتا ہے یار، تم بیٹھو اللہ اللہ کرو، تم بیٹھو درود پاک پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اراد و وظائف کرو، تمام سلاسل کے سبق کرو، ہاں نفل بھی پڑھو بھائی پڑھو۔ الحمدللہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، روزانہ اس کو یاد کرتے 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 سوتے ہیں، ان کی کوئی مبارک رات مس نہیں ہوتی، ہر رات ان کی مبارک ہے۔ اور خاص طور پر یہ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، شب قدر اور دیگر جتنی بھی مبارک راتیں ہیں، یہ ساری کی ساری انہیں نصیب ہوتی ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ بھی روزانہ ذکر کر کے سویا کریں، کوشش کریں روزانہ درود پاک پڑھ کے سویا کریں، قرآن کی تلاوت کر کے سویا کریں، روزانہ نوافل پڑھ کے سویا کریں۔ ہاں بھئی آپ کی چوائس ہے، آپ کی مزاج ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ ارلی سو گئے عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، تہجد کے وقت میں اٹھ کے کر لیا کریں، فجر کے وقت میں کر لیا کریں، فجر سے پہلے نوافل ہیں، بعد میں نوافل نہیں، بس اس چیز کا خیال ہے۔ تو آپ کی ساری راتیں مبارک ہیں، آپ کی سب مبارک راتوں میں حاضری ہوگی، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر مبارک رات سے پورا حصہ ملے گا۔ تو شب برات کی بات ہو رہی تھی، اس میں ضرور عبادت کریں۔ اس وقت میں روایات ہیں، حدیث ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس رات میں پورے سال میں کن لوگوں کا دنیا سے پردہ ہوگا، کتنے نئے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے، کس کا رزق کشادہ اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اس مبارک رات میں نوٹڈ ہوتا ہے اللہ کے کرم سے۔ تو آپ بھی اس رات کو عبادت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ، اپنی چاند کی تاریخیں دیکھ لیں، جو بھی آپ کا بنتا ہے 15 شعبان، تو اس میں عبادت کا اسپیشل خاص اہتمام کریں۔ اگر مسجد میں جا کے کریں تو اچھی بات ہے، اپنی جو بھی آپ کی لوکل مسجد ہے وہاں پہ کریں، نہیں تو گھر پہ اہتمام کر لیں۔ بیویاں یا عورتیں، بچیاں، میری بہنیں، بیٹیاں، وہ تو خاص طور پر گھر میں اہتمام کریں، آپ خود بھی کریں، اپنی فیملی کی جو باقی بیویاں، بچیاں، ان کو بھی
یہی تعلیمات دیں کہ وہی اس رات میں خاص طور سے اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، نوافل بھی پڑھنا ہے، توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اللہ سے خیر کثیر اور رزق کثیر کی درخواست بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی، خیر اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علی، اے بڑی شانوں والے رب، بلندیوں والے رب، سب عبادتیں تیری ہیں، سب بندگیاں تیرے لیے ہیں، سب بڑائیاں تیرے لیے ہیں، سب عبادتیں تیرے لیے ہیں، سب پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں۔ اللہ ہم بڑے عاجز سے بندے ہیں، تیری باتیں کرتے ہیں، تیرے محبوب کی باتیں کرتے ہیں، تیرے پیاروں کی باتیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ باتیں کرنا ہی قبول فرما لے، باتیں کرنا قبول کر لے۔ یہ تیرا ذکر کرنا، تیرے محبوب کا ذکر کرنا، تیرے پیاروں کا ذکر کرنا قبول فرما لے، ہماری حاضری قبول فرما لے۔ ہم یہ جو محفل سجا کے ہم بیٹھ گئے، اللہ قبول فرما لے، ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، ہماری التجاؤں کو بھی قبول فرما لے، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ سب کچھ قبول فرما لے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ جتنی بھی زندگی ہے تیری بارگاہ میں قیام و رکوع سجدے کرتے گزرے، تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرے، تیرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے گزرے، تیرے قرآن کی، تیرے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے گزرے، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ یہ جو مبارک راتیں ہیں ان کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان راتوں میں ہم تیری عبادت کریں، تیری رضا تلاش کریں، تیرا فضل تلاش کریں، تیرے کرم سے مستفید ہوتے رہیں، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ سب کچھ دیا ہوا تیرا ہے، تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، وسائل دے، اسباب دے، ریسورس عطا فرما دے۔ اللہ ہم پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما، میرے ساتھیوں پر بھی اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما۔ وہ کرم مالک جو تو نے اپنے انعام یافتہ لوگوں پر کیا، جو تو نے اپنے مقرب اور صالحین بندوں پر کیا، وہ کرم عطا فرما دے۔ اپنے محبوب کے وسیلہ سے یا اللہ عطا فرما دے۔ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو سچی کر کے قبول فرما لے۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنے عملوں پر، اپنی غلطیوں، خطاؤں، کوتاہیوں، سستیوں، بے ادبیوں پر، لغزشوں پر، صغیرہ کبیرہ گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ ہم اپنی گندی سوچوں پر بھی شرمندہ ہیں، ہم اپنے گندے عملوں پر بھی شرمندہ ہیں، ہم اپنے برے کرداروں پر بھی شرمندہ ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ شرمندہ ہیں اللہ، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سچی کر کے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، ہماری آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر اذکار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور اپنے پیاروں کی مزارات پر، اپنی مقدس مقامات پر بار بار با ادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما دے۔ میرے ساتھیوں کی جتنی بھی نیک حاجات
نیک تمنائیں نیک ضرورتیں ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے. کسی کو بھی کوئی تنگ دستی مشکل پریشانی ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، بندش ہے، آزمائش ہے، سب دور کر دے. اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما دے. اللہ کوئی بیمار ہے اسے شفائیں عطا فرما دے، اپنی بارگاہ سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، رحم والا معاملہ فرما دے. اللہ اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما. اللہ سب کچھ دیا ہوا تیرا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہمارا شکر بھی قبول فرما، ہمارا شکر بھی قبول فرما، ہمارا شکر بھی قبول فرما، ہمارا توکل بھی قبول فرما، ہمارا توکل بھی قبول فرما، ہمارا توکل بھی قبول فرما، ہماری حاضری بھی قبول فرما، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے. اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین جو بھی ساتھیوں کی دلی حاجات ہیں پوری فرما، جنہوں نے لائیو ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ محفل کی اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں گے اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما. جنہوں نے بھی آمین کے لیے ہاتھ اٹھائے قبول فرما لے، جن کے بھی لب سے ایک بار نکلا آمین یا اللہ سب قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے. الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، ہمارے آج تک کیے گئے تمام خیر اور بھلائی والے عمل بھی نیکیاں بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک اسی طرح استقامت کے ساتھ یہ ساری خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.